صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی 5ویں کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زبانوں کو قوت عطا فرمائے اور ہم سب کی زبانوں کی گرہیں اللہ رب العزت کھول دیں اور ہم سب کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے۔ کل ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز بیان کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ حضور کا انداز تبلیغ، انداز بیان یا انداز خطاب یا انداز تدریس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا تھا۔ کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے، آج اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور آج ہم فن نقابت اس پہ بات کریں گے کہ نقابت کیا ہے اور نقابت کے لوازمات کیا ہیں، اور پھر نقابت جو ہے یہ ایک الگ سے اپنی حیثیت میں ایک بڑا فن ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ جیسے خطابت کی اپنی حیثیت ہے، اسی طرح نقابت کی اپنی حیثیت ہے۔ تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان یا انداز تدریس یا انداز تبلیغ کل ہمیں جو سمجھا تھا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک جو چیز تھی بالخصوص وہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامعین کو یعنی صحابہ کرام کو کیسے اٹریکٹ آپ فرماتے، یعنی ان کی توجہ کس طرح سے لیتے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں تھیں کہ جو ایک لمحہ بھی ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی تھی، وہ تو ویسے ہی آقا علیہ السلام کے چہرے و دعا کو تکتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کب لب مبارک ہلیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں کچھ سننے کو ملے۔ مگر اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان اتنا پر اثر تھا کہ حضور جس قدر مجمع ہوتا اس کو اسی اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف متوجہ فرماتے، جس کی کل ایک تو مثال میں نے عرض کی تھی کہ سوال کرنا اور سوال کر کے پھر اس کا جواب دینا، یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ آج ہی اتفاق سے ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں پر ایک اصحال ثواب کی محفل تھی، فیملی گیدرنگ تھی فیملی میں۔ تو وہاں ایک خاتون، میں اندر بیٹھا ہوا تو ایک خاتون بھی آئی ہوئی تھی، خواتین کی محفل چل رہی تھی۔ اس خاتون نے تقریباً کوئی 40 سے 45 منٹ خطاب کیا۔ ایک تو وہ اپنا سپیکر ساؤنڈ ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی، اس سے پہلے تلاوت وغیرہ یا نعت ہوئی تو وہ لوگ ایسے پڑھ رہے تھے، جب وہ آئیں تو ان کا اپنا ساؤنڈ تھا ساتھ، وہ انہوں نے لے کے وہ لگایا، سیٹ کیا، پھر انہوں نے خطاب کیا۔ اب میں بڑی غور کرتا رہا کہ 40-45 منٹ میں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیا بیان کریں گے۔ واللہ کوئی ایک بات بھی نہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا مطمع نظر تھا ہی نہیں۔ وہ بات پہ شعر پڑھی جا رہی تھی ترنم کے ساتھ اور واقعات بیان کری جا رہی تھی، کوئی ادھر کا واقعہ ہے، کوئی ادھر کا واقعہ، کوئی موضوع نہیں تھا، کسی موضوع پہ بات نہیں ہو رہی تھی، بس ادھر ادھر سے پکڑ کے تو واقعات بیان ہو رہے تھے۔ تو جب آپ کچھ دینا ہی نہیں چاہتے، 45 منٹ تھوڑا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں نے بہت غور کی کہ میں سنوں تو صحیح کیا بیان ہے، بس وہ تھوڑی سی بات، اس کے بعد کوئی شعر، پھر تھوڑی سی بات، پھر اس کے بعد کوئی شعر،
کوئی بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی اور کوئی موضوع ہی نہیں تھا، بات کو ادھر ادھر سے پکڑ کے، یعنی جہاں سے دل کیا وہی پکڑ لیا، جو واقعہ ذہن میں ہے وہی سنا دیا، کبھی کوئی واقعہ وہ سنا دیا، پھر اس کے بعد کوئی اور سنا دیا، پھر اس کے بعد ساتھ ہی کوئی شعر پڑھ دیا۔ تو یہ حال ہے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ 95% اس سے بھی زیادہ ایسا ہی حال ہے۔ اگر ربیع الاول آنے والا ہے، پورے ربیع الاول میں ہر روز محفلیں ہوں گی، مگر کسی سے سنیں، پوچھیں بھی کیا سمجھ آیا آپ کو، کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ بیان نہیں ہوتا۔ تو یہ کلچر جو ہے ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے، اور بحمدہ تعالی ہم کر رہے ہیں کہ بات جب آپ کرنے گئے ہیں تو بات سنائیں بھی، انہیں سمجھائیں بھی، انہیں چیزیں یاد بھی کروائیں۔ ایسے نہ ہو کہ صرف آپ خطاب کر کے آ جائیں، خطاب کر دیں، ابلاغ نہ کریں۔ تو ابلاغ، بات کو پہنچانا، یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ بات پہنچائے گی نہیں تو آپ کے خطاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیں اب ہم فن نقابت کی طرف آتے ہیں۔ اصل میں جو نقابت ہے یہ الفاظی کا نام ہے، علم کا نام نہیں ہے۔ اس میں علم نہیں چاہیے، اس میں آپ کے پاس کلیکشن چاہیے اشعار کی، آپ کے پاس کلیکشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے، وہ آپ کو چاہیے۔ وہ جس قدر آپ کرتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی نقابت اچھی ہوگی۔ اور پھر اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا تلفظ بہت اچھا ہو۔ آپ شعر پڑھیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کے لفظوں کو، ربائی پڑھیں تو لفظوں کو بگاڑ کے رکھ دیں۔ تلفظ بہت اچھا ہونا چاہیے اور مواد ہونا چاہیے ہر موضوع پر۔ ہر موضوع پر آپ میں سے ہر کوئی اپنی ڈائری بنائیں اور ہر موضوع کے مطابق اس میں اشعار اکٹھے کریں۔ صحابہ کرام کی شان ہے اس پہ لائیں، اہل بیت اطہار کی شان ہے اس پہ لائیں، پھر اہل بیت اطہار میں الگ الگ سیدہ کائنات، مولا علی شرف خدا، حسنین کریمین، پھر اسی طرح باقی ہستیاں، پھر اولیاء کی باری آتی ہیں۔ آج میں نے جو گروپ میں آپ کو کچھ چیزیں سینڈ کی ہیں اس میں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ایک کلام ہے جس پہ آج ہم انشاءاللہ العزیز مشق کریں گے ابھی تھوڑی دیر تک۔ اب سوال ہے آپ کا کہ مواد کہاں سے اکٹھا کریں؟ مواد اکٹھا، بہت زبردست سوال کیا آپ نے۔ مواد بہت ساری صورتوں میں اکٹھا ہو سکتا ہے، اس کی کئی طریقے ہیں۔ آپ کسی نعت خواں کو سنتے ہیں، وہ کوئی کلام پڑھتا ہے، اچھا اس کو لے لیں، اس کلام کو لے لیں۔ آپ قوالی بن کے، میں نے تو بہت سارے اشعار، میں اپنی ذاتی بات بتاؤں، میں بہت کم کتابوں سے لیتا ہوں، زیادہ تر قوالی سے یا کسی نعت خواں کو کوئی اچھا کلام پڑھا تو اس میں سے۔ اب خاص طور پہ نصرت کی اگر ہم بات کریں، نصرت فتح علی خان، کیونکہ ہمارا یہ فن ہے تو اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں اب سارے وہ جو پڑھ رہے ہیں گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو پڑھا تو اشعار ہی پڑھے ہیں نا، اور وہ کیا پڑھتے رہے، تو اس میں سے بہت بہت اچھے اشعار مل جاتے ہیں۔ آج میں مثال کے طور پہ ایک آدھ آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کو اس قوالی سے مل جائیں۔ تو اس طرح آپ ذہن کھول کے رکھیں کہ کہیں آپ کو اچھا شعر ملا نا تو اس کو جمع کر لیں، اس کو لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ قوالی سن رہے ہیں اس میں سے لے لیں اگر آپ کا ذوق ہے قوالی سننے کا، اگر نہیں سنتے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ذوق ہے سننے کا تو اس میں سے لے لیں۔ نعت کسی نے پڑھی اس میں سے لے لیں، کتابوں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں تو اس کے لیے لے لیں۔ اب پھر آپ وہی سوال رپیٹ کرے جا رہے ہیں کہ مواد، میں وہی بتا رہا ہوں کہ مواد کہاں سے آنا ہے۔ اب پھر سوال آ گیا کہ مواد کہاں سے ہے، وہی تو بتا رہا ہوں کہ مواد کہاں سے آنا ہے۔ کیا آپ نے مختلف جگہوں سے اشعار کلیکٹ کرنے ہیں، رباعیات۔ اب نصرت کی کوئی قوالی لے لیں گے، کسی کی بھی، مولا علی شرح خدا کی شان میں، اب وہ قوالی سنیں، آپ کو 15-20 شعر مل جانے ایک ہی قوالی سے، اور نئی چیزیں ہوں گی۔ آپ پھر کسی سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، پھر آپ
کتابیں ان سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مطلب مختلف ذریعے ہیں اس کے. نقابت پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس سے بھی لے سکتے ہیں. اور وہ کتابوں کے اندر بھی جو اشعار ہیں انہوں نے بھی تو ایسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اکٹھے کر کے وہ ایک کتاب بنا دیتے ہیں. تو جو ہمارے احباب انہوں نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے نا، نعت خان جو پرانے نعت خان ہیں یا قوال ہیں، خاص طور پہ میں بار بار نصرت فتح علی خان کا نام لے رہا ہوں، تو انہوں نے جو بڑے کلام پڑھے ہوئے ہیں وہ بڑے زبردست کلام ہیں. یعنی انہوں نے ہلکے کلام نہیں پڑھے، اعلیٰ پائے کے کلام پڑھے ہوئے ہیں، اس میں سے لیں. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بیان کرنے کا مزہ آئے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے اشعار اکٹھے کرنے کا. چلیں، مولا علی شیر خدا کی بات ہم کر رہے ہیں تو آپ کے نام پہ میں آپ کو 5 اشعار دے دیتا ہوں. اسی طرح اور بھی ہستیوں پہ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ. آپ بھی روزانہ کیا کریں. کل کے لیے جو ہم جس پہ بات کریں گے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ میں سے ہر کوئی ایک لے کے آئے گا. کل ہماری جو ہستی ہوگی جن پر ہم بات کریں گے، ہم مولا علی شیر خدا سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ حضور کی تو نعتیں پڑھنے والے لکھنے والے لاکھوں ہیں، تو حد ہی کوئی نہیں. لیکن پھر بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پہ کل کا دن اس پہ ہوگا. آپ میں سے ہر کسی نے کوئی ایک شعر، کوئی ایک ربائی لے کے آنی ہے. پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، کل ہم نے ہر ایک نے کوئی ایک شعر، کوئی ایک ربائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پہ، چاہے وہ کسی نعتیہ کلام کا حصہ ہو جائے، کہیں سے بھی ہو جائے، تو وہ وہاں سے آپ کل سب لے کے آئیں گے ہر کوئی. پھر اس کے بعد ہم مولا علی شیر خدا کی شان پہ آج میں 1-2 ربائی آپ کی شان پہ آج دیتا ہوں، تو ہم کم از کم 5 آپ کے حوالے سے کر لیں. اسی طرح پھر باقی ہستیوں پر بھی. تو جتنے دن ہماری یہ کلاس ہے، ایک طریقہ تو ہم یہ ہے کہ مواد ہم یوں اکٹھا کریں. آپ کے پاس اگر کسی ایک ذات پہ 5 رباعیات ہوں تو یہ کم نہیں ہے. کسی ایک محفل میں آپ پڑھیں گے تو 5 سے زیادہ تو آپ کسی ایک ذات پہ تو نہیں پڑھیں گے، 5 بہت ہیں. تو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں، آپ کے پاس مواد بھی جمع ہوتا چلا جائے گا. چلیے ہم آتے ہیں آج اپنی پریکٹس کی طرف. میں نے جو آج آپ کے ساتھ مواد شیئر کیا تھا، ایک ذکر الہی موضوع تھا، اور پھر اس کے ساتھ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تھا، اور ایک پھر آقا علیہ السلام کی شان میں پنجابی کا کلام ہے بڑا خوبصورت وہ ہے. تو 3 چیزیں آج میں نے آپ کو شیئر کی ہوئی ہیں. آج ہم زیادہ ٹائم پریکٹس کو دیتے ہیں. جو چیز ذہن میں ساتھ ساتھ آئے گی تو پھر میں عرض کرتا چلا جاؤں گا. لیکن ہر روز کہتا ہوں، خود اعتمادی. جس شخص میں اعتماد نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی تیاری جب اچھی ہوتی ہے یا آپ کو خود پہ اعتماد ہوتا ہے. ایک چیز اور ہے بڑی دلچسپ، دیکھیں جس دن آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا آپ کو خود پہ اعتماد ہو کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، یا آپ کو کوئی ویسے کہہ دے کہ آج ماشاءاللہ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، تو آپ بھلے لگ رہے ہوں یا نہ لگ رہے ہوں، کوئی آپ کو کہہ دے، آپ کا اعتماد آسمانوں کو چھونے لگتا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جس دن اچھا لباس ہو میرا خطاب اچھا ہوتا ہے. یہ میرا جملہ سنا ہے آپ نے؟ جس دن لباس اچھا میں نے پہنا ہوا ہو میرا خطاب اچھا ہوتا ہے. میرا ہمیشہ کا یہ تجربہ ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ اس دن اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے. انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں میں اچھا لگ رہا ہوں، تو اعتماد آ جاتا ہے. اور آپ کو اپنی شخصیت پہ تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ آ جائے نا، یا آپ کو کوئی بات کر دے تو آپ گھبرائے رہتے ہیں. تو خود اعتمادی سب سے بڑی چیز ہے، اسی سے ہیزیٹیشن ختم ہوتی ہے. جب تک آپ ہیزیٹیشن بیریئر کو نہیں توڑیں گے تو علم کا پہاڑ آپ کو دے دیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑے بڑے علماء میں ہم نے دیکھے ہیں، اسکالرز، علماء
مگر ان سے آپ کہیں کچھ بول دیں تو بیچاروں سے بولنا نہیں جاتا، حالانکہ علم بہت ہوتا ہے ان کے پاس، اور کچھ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن بات کرنے کا ڈنگ آتا ہے، وہ بڑی اچھی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو اپنی ذات پہ اعتماد ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں نے مرکز پہ کلاس پڑھانی تھی، مرکز جو ہمارا ماڈل ٹاؤن ہے، مجھے محترم ہمارے جو استاد المکرم محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، آپ نے کہا کہ یہ کلاس آپ پڑھائیں گے، اور مرکز پہ کلاس تھی، تو مرکز پہ پہلی بار تھی کلاس۔ ایک ڈر تھا کہ مرکز پہ تو ہمارے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، فلاں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، تو وہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو شروع میں یہ تھوڑا ڈر تھا کہ وہ سینئر قائدین ہیں اور میں تو بہت جونیئر ہوں ان کے سامنے، وہ آ کے بیٹھیں گے تو میں کیسے ہینڈل کروں گا۔ ایک کا دن بہت خوف تھا، مگر سر مجھے کہیں کہ یہ کلاس آپ کی ہے اور آپ نہیں کرنی۔ میں نے آئیں بائیں شائیں کی کہ شاید چل جائے، میں نے کہا سر اگلی کلاس میں کر لوں گا، میں نے کہا نہیں یہ آپ نے کرنی۔ خیر اب یہ بہت پرانی بات ہے، میں نے تیاری شروع کر دی۔ پہلے دن کا لیکچر میں نے تیار کیا جو پہلے دن دینا تھا، میں نے کہا پہلے دن کا لیکچر تو اب تیار کر لوں۔ میں نے فرسٹ لیکچر پہلی کلاس کا تیار کیا۔ آپ بلیو کریں، جو میں تیاری کر رہا تھا، میرا جو ہی لیکچر تیار ہوا تو مجھے اتنا اعتماد آ گیا، میں نے کہا اب کوئی ڈر نہیں۔ حضور شیخ الاسلام آپ کے سامنے اب بھی ہم گھبراتے ہیں، مگر اس وقت مجھے اتنا اعتماد آیا کیونکہ آپ کے سامنے بولنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، مگر میں بتا رہا ہوں کہ تیاری اتنی اچھی ہو گئی، اتنی اچھی تیاری ہو گئی کہ مجھے اتنا زبردست اعتماد ملا کہ میں نے کہا اب اگر میری کلاس میں حضور سیدی شیخ الاسلام بھی آ کے بیٹھ جائیں تو مجھے 1% بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اتنا اعتماد تھا۔ تو کیوں تھا؟ میری تیاری کو مجھے پتا تھا جو میں نے بیان کرنا ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو بہت زبردست ہے، تو جب اس میں کمی نہیں تو کوئی مجھے کیا کہہ لے گا جب میری تیاری بہت اچھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب آپ تیاری اچھی کر لیتے ہیں اور آپ کو اپنی شخصیت پہ اعتماد ہوتا ہے تو پھر آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آج 4 لیکچرز ہو گئے ہیں، میں نے آج بھی آپ کی آلموسٹ ویڈیوز دیکھی، لیکن فیڈ بیک نہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ تھا کہ جہاں میں آپ کو فیڈ بیک میں وائس میں دینا ہوتا ہے، وہ لکھ کے دیا نہیں جاتا، تو میں آپ کو وائس کر نہیں سکتا تھا۔ سنڈے تھا تو کچھ فیملی کی مصروفیات ادھر ادھر تھی، تو آپ کو وائس بھیجنا پاسبل نہیں تھا، اس لیے میں نے فیڈ بیک نہیں دیا، مگر میں نے سنی آپ کی ویڈیوز دیکھی، تو اللہ خیر رکھے کل سے آپ کو فیڈ بیک ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ وائس میں دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ذرا کسی جگہ پہ آپ بیٹھیں جہاں آپ وائس ریکارڈ کر سکیں، تو اس وجہ سے آج بھی نہیں کر سکا۔ بہرحال میں نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں، تو چند ایک جو کامن چیزیں ہیں وہ میں اینڈ پہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، تو کل سے انشاءاللہ فردن بھی فیڈ بیک آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک دو چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان پہ فوکس کرنا ہے، تیاری اچھی رکھنی ہے۔ جب آپ کی تیاری اچھی ہوتی ہے آپ کبھی بھی نہیں گھبراتے، پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں لگتا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو میں نے بیان کرنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں۔ چلیے ہم بلا تاخیر اپنی پریکٹس کی طرف آتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے ذکر الہی سے، ذکر الہی سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ پہلے میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ مائک شیئر کریں گے، پھر آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پہلے صرف مجھے اکیلے کو دیکھتے چلے جائیں اور سنتے چلے جائیں۔ ذکر الہی موضوع ہے جی، آیا مبارکہ پڑھی ہے جو لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ یہ آیا مبارکہ موضوع کے طور پر پڑھی۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فَاذْکُرُونِی فرما کر اپنے بندوں کو آگاہ کیا، یعنی اب آپ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور بالکل آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے بندوں کو آگاہ کیا، فرمایا اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اب یہاں آئے گا
تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں گا. تو یہ میرا اور تیرا چلنا ہے. تو بہت آسان موضوع ہے آج کا بھی، بہت آسان موضوع ہے. تو چلتے ہیں. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اب آپ پاز سمجھ رہے ہیں، نوٹ لکھیں ابھی سب لوگ. میں ایک نوٹ لکھوانے لگا ہوں کہ خطاب میں پازز یا چھوٹے چھوٹے وقفے، خطاب میں ان کی اہمیت ایسے ہے، یوں سمجھیں کہ جیسے آپ تیاری کرتے ہیں، مواد اکٹھا کرتے ہیں، چیزوں کو جمع کرتے ہیں. تو جیسے خطاب کے لیے چیزوں کو جمع کرنا، مواد جمع کرنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اس میں پازز کریں، چھوٹے چھوٹے وقفے کریں. سپیڈ سے کبھی نہ پڑھیں. جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیں. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں گا. تو میری توصیف کر میں تیری توصیف کروں گا. تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کروں گا. تو مجھے یاد کر، اب آواز اٹھاتے چلے جائیں گے. تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا. تو مجھے اپنا کہہ میں تجھے اپنا کہوں گا. تو مجھے مولا کہہ میں تجھے بندہ کہوں گا. اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا جا. میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا جاؤں گا. فل توانائی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اب باری ہے کہ آپ کا مائک انمیوٹ کیا جائے اور کسی کو موقع دیا جائے. میں ریکویسٹ کروں گا محترم حسن محمود جماعتی صاحب، آپ کسی ایک کا مائک انمیوٹ کر دیجیے. جی سر، ہم مائک انمیوٹ کر رہے ہیں. محمد احمد صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ نے سر کے ساتھ پڑھنا ہے. جی سر. جی ہو گیا. جی سر. چلے آپ میرے بعد بولیں گی. جی. جی ان کے بعد عامر سجاد صاحب کل بھی کہتے رہے ہیں، تو ان کا مائک بھی انمیوٹ کیجیے گا محترم حسن جماعتی صاحب. میں بولتا ہوں، آپ میرے بات بولیے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس آیا مبارکہ میں اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے فَاذْكُرُونِی فرما کر فَاذْكُرُونِی فرما کر اپنے بندوں کو آگاہ کیا اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندے کہ اے میرے تو میرا ذکر کر تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. میں تیرا ذکر کروں گا. تو میری تعریف کر تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں گا. میں تیری تعریف کروں گا. تو میری توصیف کر تو میری توصیف کر میں تیری توصیف کروں گا. میں تیری توصیف کروں گا. تو مجھ سے محبت کر تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کروں گا. میں تجھ سے محبت کروں گا. تو مجھے یاد کر
کو اٹھائیں, آواز کو اوپر لے جائیں آہستہ آہستہ. تو مجھے یاد کر, مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے, تو میرا میں تیرا نام لوں گا. میں تیرا نام لوں گا. تو مجھے اپنا کہہ, تو مجھے اپنا, میں تجھے اپنا کہوں گا. تجھے کہوں گا. تو مجھے مولا کہہ, تو مجھے, میں تجھے بندہ کہوں گا. کہوں گا. اور اے میرے بندے, تو مجھے, ہاتھوں کو بڑی قوت کے ساتھ ہم نے ہلانا ہے. اور اے میرے بندے, تو میرا ہو جا, تو میرا ہوگا. میں تیرا ہو جاؤں گا. ہو جاؤں گا. تو اللہ اللہ کہہ کر تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا جا. میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا جا. میں بندہ بندہ کہہ کر میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا جاؤں گا. تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا جاؤں گا. ماشاءاللہ, بہت زبردست. آپ کسی اور کو موقع دیں. جی عامر سجاد صاحب اٹلی سے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے اور آپ نے سر کے ساتھ شامل ہونا ہے. جی عامر سجاد صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اب آپ میرے بات بولیں گے انشاءاللہ. باقی سب لوگ بھی غور سے دیکھیں. آپ کے سامنے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھیں اور پھر اس کو کاپی کریں, اس کو فالو کریں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس آیا مبارکہ میں اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے فَاذْكُرُونِی فرما کر فَاذْكُرُونِی فرما کر اپنے بندوں کو آگاہ کیا اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندے, کہ اے میرے بندے, تو میرا ذکر کر, تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. میں تیرا ذکر کروں گا. تو میری تعریف کر, تو میری تعریف کر, میں تیری تعریف کروں گا. میں تیری تعریف کروں گا. تو میری توصیف کر, تو میری توصیف کر, میں تیری توصیف کروں گا. میں تیری توصیف کروں گا. تو مجھ سے محبت کر, تو مجھ سے محبت کر, میں تجھ سے محبت کروں گا. میں تجھ سے محبت کروں گا. تو مجھے یاد کر, تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے, تو میرا نام لے, میں تیرا نام لوں گا. میں تیرا نام لوں گا. تو مجھے مولا کہے, تو مجھے مولا کہے, میں تجھے بندہ کہوں گا. میں تجھے بندہ کہوں گا. تو مجھے اپنا کہے, تو مجھے اپنا کہے, میں تجھے اپنا کہوں گا. میں تجھے اپنا کہوں گا. اور اے میرے بندے, او اے میرے بندے, تو میرا ہو جا, تو میرا ہو جا, میں تیرا ہو جاؤں گا. میں تیرا ہو جاؤں گا. تو اللہ اللہ کہہ کر تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا جا. میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا جا. میں بندہ بندہ کہہ کر
मैं बंदा बंदा कहकर तेरी अबूदियत के डंके बजाता जाऊंगा। तेरी अबूदियत के डंके बजाता जाऊंगा। बहुत जबरदस्त, अल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। चलें, एक तो ये मौजू था। अब आते हैं जो एक रुबाई थी हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला आपके हवाले से, और फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी ज़ात के हवाले से भी कम से कम 5 रुबाइयात हम तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह, 5। फिर इस तरह फिर बाकी हस्तियों का भी साथ साथ जितना हमारे पास टाइम हुआ। तो चलें हम फिर मौला अली शेर खुदा से ही शुरू करते हैं। एक रुबाई अभी मैं पढ़ने लगा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आपकी शान में बहुत लिखा गया है। जैसे मैं कह रहा था कि कवालियां आप पे हैं, तो अगर आप एक कवाली भी सुन लेंगे तो उसमें से कितने सारे कलाम आपको मिल जाएंगे। अब एक रुबाई है, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। ये नकाबत है, गौर से देखें। नकाबत में कभी भी स्पीड से नहीं बोलते, लफ्जों को खींच के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, पॉजेज करते हैं। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। तो अली के जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर। तो अली के जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर। अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अब में से कोई एक मेरे साथ शरीक होगा, मतलब हसन जमाती साहब, किसी एक को मौका दीजिएगा। जी कारी खिज़र साहब, आपका माइक अनम्यूट है। कारी खिज़र साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। रेडी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अब आप सब लोग देखें कि नकाबत है। नकीब का काम होता है लफ्जों के जरिए आपने शेर, क्योंकि वहां कुरान और हदीस लंबी बात नहीं करनी, आपने चंद जुमले बोलने और मैसेज क्लियर करना है, मैसेज देना है, और सामईन को आपने सुस्त नहीं होने देना। बाद नुकाबा ऐसे होते हैं कि वो इतना चार्ज कर देते हैं मजमे को, अगर सुस्ती पड़ी भी हो तो बिल्कुल निकल जाती है। और इशारा जो है वो लफ्ज के साथ चलता है, वहां बगैर किसी वजह के आपका हाथ नहीं हिलता। नकाबत में आपका हाथ जब हिलता है तो किसी मकसद पे हिलता है, लफ्ज के साथ चलता है, जैसे इस रवाई में हमने पढ़ा। अब सुने, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का इश्क मुकद्दर संवार है। फिर बोले जरा ताकत के साथ, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली का इश्क चेहरा बिगाड़ देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा इश्क नहीं बिगाड़ता। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। तो अली के जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर।
تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. آپ اردو والے سٹائل میں نہ پڑھیں، جیسے میں بول رہا ہوں اس طرح بول لیں اور لفظوں کو کھینچیں. پھر دیکھیں میں کیسے بول رہا ہوں جملہ. تو علی کے ذکر کو، میں رکا ہوں یہاں وقفہ کر دیا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ، کیسے بول رہا ہوں؟ ادنا نہ سمجھ، آپ نے بھی ایسے ہی بولنا ہے. ادنا نہ سمجھ، تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، تھوڑا زور لگائیں. اور علی تو وہ ہے، تو علی کے ذکر کو، علی تو کے وہ ہے، ذکر کو ادنا نہ سمجھ. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. ماشاء اللہ، کلیپنگ کریں جی قاری خضر صاحب کے لیے. سب لوگ ایمانداری سے ہر کوئی کر دے، کریں سب شابت. چلیں اب کسی اور کو، سر جماعتی صاحب کسی اور کو دیں. محترمہ سمیہ نعیم صاحبہ ہیں، آپ سے گزارش ہے. اصل میں آپ کی جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ کلاس کی، وہ محترم سر حسن محمود جماعتی صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ جس کو بھی بٹھا دیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں، اتار دیں تو اتار دیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ. ان سے ریکویسٹ کر لیا کریں ان میوٹ کرنے. جی ریڈی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اب آپ نے بولنا ہے میرے بعد. یہی ربائی ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ربائی آپ کو یاد ہو جائے گی آج، اور پھر میں آگے چل کے آپ کو دعوت دینے کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، آپ نے نقیب کو، قاری صاحب کو، خطیب صاحب کو دعوت جب دینی ہے تو اس کے لیے کون سے لفظ استعمال کرنے چاہیے، یہ بھی آگے چل کے ہم کریں گے. جی میرے بات بولے گا. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. کدھر چلے گئے؟ ریشمہ لوہار صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. باجی غالباً ان کا سگنل کا ایشو تھا. جی جی سر. جی علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. بہت زبردست. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. بہت زبردست. یہ ڈسٹورشن ہے شاید آپ کے اس میں اسپیکر میں. اسی طرح ہی بولنا ہے، لفظوں کو زور دے کے بولنا ہے، کھینچ کے بولنا ہے. جی علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. کلیپنگ کرتے ہیں جی ان کے لیے بھی. بہت اعلیٰ.
سر آپ سے گزارش ہے، آپ کا مائک بھی میوٹ ہو گیا اور کیمرہ بھی آف ہو گیا، کائنڈلی وہ ذرا آن کر دیں. جی اب ٹھیک ہے. جی سر. سجاد صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا مائک ذرا میوٹ کیجیے گا. جی سجاد صاحب. جی سر اویلیبل ہیں سجاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سر ایک بار ہمارے ہم اسی پولیس ربائی کو کے پڑھ کے پھر ہم یہ آگے ہمارے چلتے ہیں. یہ سر ہمارے پولیس کے جوان ہیں جو اپنی ڈیوٹی کے ٹائم میں سے وقت نکال کے یہ کورس بھی جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ اس میں شریک ہیں بڑی لگن کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت زبردست. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہماری اس کلاس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں. پروفیسرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، مختلف کالجز کے پروفیسرز ہیں، اور پھر دنیا بھر سے لوگ اس میں شریک ہیں. اسکالرز ہیں، علماء ہیں، بڑے سینئر مدارس کے علماء ہیں اس میں. چلیں ایک بار اسی ربائی کو ہم پڑھتے ہیں. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. بہت اعلیٰ. آپ کے لیے میں بھی کلیپنگ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست. یہ ویل ڈن، یو کین ڈو اٹ جو پہلے دن ہم نے کہا تھا، یہ بات اب سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے نا. سب کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج 5واں دن ہے. جو دن آگے گزریں گے امپروومنٹ ہوگی انشاءاللہ. سب کی نظر آئے گی. چلیں جی، ایک ربائی مولانا شرح خدا کے حوالے سے ہم نے کر لی. اب چلتے ہیں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در پہ. وہاں حاضری دیتے ہیں اور ایک کلام آپ کے لیے بہت زبردست ہے جو ہم تیار کرتے ہیں، کیونکہ حضور غوث العظم کا سایہ تحریک منہاج القرآن پہ ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سایہ ہر جو ولی ہے، ہر ولی پر آپ کا جیسے فرمان ہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سایہ ہر ولی پر ہے، اور آپ کا سایہ ہر سلسلہ ولایت اور تصوف پر ہے. تو تحریک منہاج القرآن پر تو آپ کا بالخصوص آپ کا سایہ ہے، بلکہ تحریک منہاج القرآن آپ کا فیض ہے. تحریک منہاج القرآن حضور غوث العظم کا فیض ہے، اس کا عکس ہے. یہ بغداد کا فیض ہے. اس پر حضور شیخ الاسلام نے کئی بار فرمایا کہ یہ تو حضور غوث العظم کے ٹکڑوں پہ تحریک جو ہے چل رہی ہے، یہ آپ کے لنگر پہ چل رہی ہے، آپ کے ٹکڑوں پہ چل رہی ہے. تو حضور غوث العظم آپ کا ولایت میں وہ مقام ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبیوں میں ہے. بڑا کمال شعر ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء. کہ غوث اعظم کا مقام اولیاء میں ایسے ہے جیسے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام انبیاء. پھر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی آپ نے ایک پورا کلام لکھا ہے حضور غوث اعظم کی شان میں، اور بڑا کمال کلام ہے. اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن آج ایک اور کلام ہے، اس پہ کریں گے، پھر اس پہ انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد ہم کریں گے. تو میں پہلے پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں
ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں، نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں۔ اور غلام غوث ہے تو، آزاد کر دیا تجھ کو، غلام غوث ہے تو، آزاد کر دیا تجھ کو، یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں، یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں۔ سراپا نور ہے غوث الورا کی شان کرم، سراپا نور ہے غوث الورا کی شان کرم، علی کے لال کو بدر منیر کہتے ہیں، علی کے لال کو بدر منیر کہتے ہیں، جو جلنے والے ہیں جل جل کر مٹ جائیں گے، جو جلنے والے ہیں جل جل کر مٹ جائیں گے، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست کلام ہے، آپ اس کو تیار کریں گے، آپ کو پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا۔ اب آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ محترم حسن جماعتی صاحب کسی ایک کا مائک میوٹ کر دیں۔ جی محترمہ مریم نور صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ اپنا مائک ان میوٹ کریں۔ جی محترمہ مریم نور صاحبہ ریڈی ہیں آپ؟ جی سر۔ جی میرے بات بولیے گا۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں، جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں، نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں۔ بہت اعلیٰ۔ ابھی چونکہ آپ کو یاد نہیں ہے نا، آج پہلا دن ہے، تو جب آپ کو یہ زبانی یاد ہو گیا پھر خود بخود آواز بھی بڑھ جائے گی اور اس سے بہتر پڑھا جائے گا۔ ابھی چونکہ پہلا دن ہے اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اچھا پڑھ رہی ہیں، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں۔ غلام غوث ہے تو، آزاد کر دیا تجھ کو، غلام غوث ہے تو، آزاد کر دیا تجھ کو، یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں، یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں۔ بہت خوب بہت خوب۔ یہ لائن مس ہے جو میں نے آپ کو بھیجا تھا نا، یہ لائن نہیں لکھی ہوئی مجھے، ابھی میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ لکھ لیجئے گا۔ یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں۔ آگے، سراپا نور ہے غوث الورا کی شان کرم، سراپا نور ہے غوث الورا کی شان کرم، علی کے لال کو بدر منیر کہتے ہیں، علی کے لال کو بدر منیر کہتے ہیں، جو جلنے والے ہیں جل جل کر مٹ جائیں گے، جو جلنے والے ہیں جل جل کر مٹ جائیں گے، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔
بہت زبردست، کلیپنگ کر دیں آپ کے لیے سب لوگ، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. جزاک اللہ سر. اب ٹائم چونکہ ہمارا اینڈ ہو گیا ہے، 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو آج کافی ہے اتنا. آپ کی پریزنٹیشن جو کل ہوگی، آپ کے پاس آپشن ہے، اس کی بھی بنا سکتے ہیں آپ، یہ جو کلام اینڈ پہ پڑھا ذکر الہی کی بنا سکتے ہیں، اور پھر جو ایک ربائی میں نے کروائی ہے مولانا شریف خدا، بلکہ اس کو ابھی رہنے دیں. یہ 2 ہیں، ایک حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، اور دوسرا ذکر الہی. وہ جو ربائی ہے اس کو جب ہم کل جوڑیں گے، 5 چکے کرنی ہیں تو پھر ان 5 کی اکٹھی کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی آپ اس کو دیکھ لیں. باقی آپ لوگ بہت بہتر، کل کے بنسبت آج کی پریزنٹیشن بہت زبردست تھی. ایک چیز سب لوگ نوٹ کر لیں کہ آپ جب تک اپنے گلے کو نہیں کھولیں گے اور آواز کو اوپر لے جانا کہ اب میں کس سطح پہ ہوں، اس کے بعد تھوڑا اوپر لے جانا، پھر اوپر لے جانا، یہ نہیں سمجھیں گے تو حسن خطاب میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس پہ فوکس کریں سب لوگ، آواز کو اٹھانا، اس پہ فوکس کریں، اس پہ تھوڑی سی محنت کریں. باقی کل انشاءاللہ میں آپ کو فردن بھی فیڈ بیک دوں گا آپ کی الگ الگ ویڈیو میں. آج جیسے میں نے عرض کیا کہ آج پاسبل نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں خوشیاں بانٹیں، اپنے والدین کو خوشیاں دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے.